بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. مذہب کی پرچار نہیں کر رہا، مذہب کی جو مین جنتی ہے انہیں مبارک. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ICU ڈاکٹر ہوں، ہارٹ سرجری کو ٹریٹ کر رہا ہوں. ایک وقت آیا تھا جب میری ڈاکٹری فیل ہو گئی. میرے ہی بارے میں کہا جاتا تھا ہاسپٹل میں، اس وقت اتفاق ہاسپٹل لاہور کا بیسٹ ہاسپٹل تھا یا پرائیویٹ سیٹ اپ ہوتا تھا 2000 میں، ڈاکٹر بھی بعد میں بنا. کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں گیا. میری عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اتنی عمر میں یہ باتیں سننا، آپ کا دماغ جو ہے وہ فرعون سے بھی آگے جاتا ہے. میرے وہ دوست جو امریکہ یا یورپ سے پڑھ کے یا ٹریننگ لے کر آئے تھے، میں رجوع 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، بڑا تھا تو میں باہر تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ اللہ نے مجھے یہاں سکھایا ہے ایلوپیتھی میں، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی جب امریکن ڈاکٹرز میرے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے پوچھتے تھے یہ تم نے کیسے کیا ہے، یہ کیا تمہیں آئیڈیا ہے. تو سائنس میں تو اللہ مجھے لے جا رہا تھا اور آج بھی میں کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں. میرا یہ میسج نہیں ہے کہ ہاسپٹلس بند کر دیں، میری اپنی ہڈی ہے، مجھے تو اپنی ہڈیاں ہیں. میں نہیں کہتا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں ظالم کے مظلوم زندے ہو گئے تھے، ظالم دار زندے ہو گئے. تو آپ کو تو کیس لینا ہے، آپ نے تو لڑنا ہے، کیس کو کلیئر کرنا ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے. نہ ہی میرا یہ میسج ہے کہ ہاسپٹلس بند کر دیں یا سائنس کو چھوڑ دیں جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. لیکن میرا علم بہت چھوٹا پڑ گیا. میری اپنی ہمشیرہ اچانک بلا وجہ گری اور جب تک مجھے ہاسپٹل لے کر پہنچے وہ تمام نصیحتیں کر چکی تھی. اور میرا علم اور میرے پروفیسر شہریار، ڈاکٹر معظم بے مرزا، پروفیسر زبیر جیسے بندے میں بیڈ سائڈ کھڑے کر لیے اور جتنے فوری ہم نے سارے ٹیسٹ اور ایکو اور جو اس وقت اویلیبل تھے سارے کیے. شیوا گاڑی 35 ایئرز اولڈ ینگ لیڈی، انہوں نے مجھے جاتے ہوئے صرف یہی کہا. یہ وہ ڈاکٹرز تھے جو مجھے کہتے ہوتے تھے کہ جاوید اگر تم میری والدہ کے اوپر یا میرے والد کے اوپر کھڑے ہو گئے تو پھر میں رات کو آرام سے سو سکوں گا. if you are taking care of. آج وہ مجھے کہہ رہے تھے sorry doc, you know what else we can do. تو اس وقت ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے کافی بولڈ سے لباس میں تھی اور میں انہیں تو ضرورت نہیں تھی میرے سے بات کرنے کی. انہوں نے میری بہن کو دعا کرائی میرے سامنے کیونکہ میں بس ایک سوشل ایونٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے پہ پروٹوکول ڈال رہی ہیں، جونیئر ہے، سر کی بہن کو تسلی دے رہی ہیں. لیکن جس طرح میری بہن کو 5 منٹ ہی انہوں نے سورہ رحمان سنوائی اور جس طرح وہ میری بہن میرے سامنے ساری میڈیکل لائنیں شائنیں اتار کے ICU میں سے تیسری منزل سے اتر کے نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی کہ میں ٹھیک ہوں. اور میری سمجھ میں نے ان ڈاکٹر صاحبہ سے جنہیں میں عموماً ڈانٹتا ہی تھا اور انہیں میں فائر کرنے کے چکروں میں تھا کیونکہ یوزلی مجھے وہ عجیب حرکتیں کرتی نظر آتی تھی، نہیں آئی تھی اور بہت جونیئر تھی. انہیں میں نے کہا بیٹا یہ کیا علم ہے، کیونکہ میں علم کو مانتا تھا اور علم ہی حاصل کرنے کے لیے اور آگے سے آگے چل رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، یہ جادو ہے. اس نے ایک فکرہ بولا، اس نے کہا یہ عشق ہے. میرے منہ سے نکلا نان سینس اور وہ کہہ چلی گئی. 7-8 دن میں اپنی بہن کے سر پہ گھر میں جا کے بیٹھا رہا کہ اب کسی وقت بھی مر جائے گی. لیکن اس کی نبض 72 پہ جو آئیڈیل نبض ہوتی ہے 60 سے 100 ہم نارمل لیتے ہیں لیکن وہ 72 پہ ہی تھی اور بلڈ پریشر ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز فائن. یہاں ہمارے ٹیسٹ گن تھے جو ہم نے خود کیے تھے
ECG, इकोकार्डियोग्राम, ब्लड एंजाइम तीनों गलत नहीं हो सकते थे। डॉक्टर्स का मुआयना और लीडिंग डॉक्टर्स कहते और मैं खुद, और उसकी हालत जब उसका ब्लड प्रेशर नहीं था और हार्ट रेट 190 पे था और कोई दवाई ऐसी नहीं थी जहाँ से हम बाउंड हो गए थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, हाथ बंधे हुए थे। हम सोच रहे थे बिजली का झटका देते हैं और शायद ये दोबारा अगर चल गया तो फिर दूसरी दवाइयाँ देंगे, ये करेंगे। जब ये सब कुछ हुआ तो उसने कहा आप ICU में लगाया कर, आप अपने पेशेंट्स पे देखें, हाथ कंधे को आसी क्या। इत्तेफाक हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में मैंने ये तजर्बा शुरू किया, खुदा को चेक करना शुरू किया। ये नहीं कि मरीज नहीं मरे या सारे ठीक हो गए, लेकिन बड़े डिफरेंट रिजल्ट्स आना शुरू हुए। बहस भी शुरू हो गई, तनकीद भी शुरू हो गई, लेकिन चंद हफ्तों में हालात ये हो गए कि इत्तेफाक हॉस्पिटल की अंदर की फार्मेसी में TDK की केसेस उस वक्त आती थी, वो मैं अपनी जेब से ढेरों ढेर रखता था रिकॉर्ड करवा के, और जो मरीज भी ICU का नीचे या मेडिसिन का नीचे जाता था दवाइयाँ लेने, जब वो नया आता था तो वो उसके शॉपर में वो केसेट डालते थे और वो मरीज आकर उसके अटेंडेंट को आके मुझे परेशान होती करते थे, डॉक्टर साहब ये केसेट के बीच में डाल दिए। हर बेड पे मैंने वॉकमैन रखे होते थे और वो पेशेंट को भी हम सुनवाते थे। उसमें खैर कुछ लोगों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया कि जी हम खुद मुसलमान हैं, मैं हाफिज हूँ, हम मेरी वालदा इन बातों को नहीं मानती, ये बिद्दत है। फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मजहब क्या है। तो किसी ने मुझे बिद्दती का, फिर मुझे ये नहीं पता होता था कि ब्रेलवी क्या होता है, शिया क्या होता है, सुन्नी क्या होता है। मैंने बताया मैं 14 साल की उम्र में यतीम हुआ था, तो मेरा मजहब वाले साहब तो चले गए गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, तो मेरा एक ही मजहब था माँ माँ माँ, बस मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। तो मुझे पूछा गया ब्रेलवी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, मुझे मसला पड़ गया मैं क्या हूँ। 6 माह में रिजल्ट मुझे आ गए, ये कहानियां हैं आप लोगों के लिए। तब मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम्हें कैसी क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे बाबा जी ने बताया। अगेन मैं पुट ऑफ हुआ, तो मैं बाबू से एलर्जिक था। पहला सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, काफिर के नाम से दुनिया उसे जानती थी, फतवे लग चुके थे। पीर काकी ताड़ नाम था और हीरा मंडी में वो धमाल डुलाते थे। बड़ा मुश्किल था वहां मिलना और इस चीज को हजम करना मेरे लिए, लेकिन नताइज मेरे सामने। मैं मिला तो एक नया नाम मिला, जब जाके मिला बड़ी मुश्किल से, वो कहती थी वो मिलते नहीं है, वो ही मिलना चाहते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा पागल डॉक्टर आया। आज तक मेरा नाम मुआशरे ने पागल डॉक्टर रखा हुआ। मेरे शागिर्द मेरे से ऊंची पोस्ट पे चले गए हैं, मेरे कोलीग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, या तू पागल हो गया है। तुम उस वक्त ICU लाहौर में कोई नहीं था तुम्हारे एक्सपीरियंस में, और आज भी कोई मेरे तुम्हें एक्सपीरियंस का नहीं है। मैंने 25 इयर्स इंटेंसिव केयर की है। यूरोप में, अमेरिका में 2 साल के बाद इंटेंसिव केयर से डॉक्टर को हटा दिया जाता है कि ये साइको हो जाए, ये इमोशनल ट्रॉमा नहीं बर्दाश्त है। इसमें पैसा है, लेकिन ये सब पैसा इधर है, और ये पैसा जीरो होता है जिस दिन आपका बाप, भाई, माँ, बहन आपके मुंह की तरफ देख रही होती है और आप एज ए डॉक्टर उसे कह रहे होते हैं कि मैं आप कुछ नहीं। क्या वाकई सूरह रहमान कुछ करती है, या मैं ये कहने आया हूँ कि कुरान सारा छोड़ दें और सूरह रहमान को कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे बताया। अब 25 साल डॉक्टरी करते हुए मैंने नॉन मुस्लिम्स भी ट्रीट किए, मेरे साथ नर्सेज भी ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं। सऊदीया में भी 2 साल रहा, तो वहाँ नॉन मुस्लिम रियाद में मेरे साथ थे, इंडिया के केरला के। तो मुझे रिजल्ट्स नॉन मुस्लिम्स में भी मिल गए पिछले 16 सालों में, जो सुनने में प्यार हो गए, सिर्फ जो उम्र आफ्ताब की तरह ईमानदारी से सिर्फ सुनने पे मान गए। तो जब कलाम पढ़ा जाए, जब कहता ना सुनिया सुखन गैया खुल अखियां, तसा चित मौला मल लाई, इतनी जान हवाले रख दे, जैसा ऐसा कर्म कमाया भी। वो सूरह आराफ में कह रहा है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो, तो आपके दिल से रहम किया जाए। फिर आगे जाकर कह रहा रहम रहमान ही करेगा, और मैंने अपने ऊपर रहम फर्ज किया।
اور میری رحمت میری ہر صفت پہ بھاری ہے، اور میں قیامت کے دن بھی رحمان ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان اور رحم کرنے والا، اس کا فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں فرق کیا ہے رحمان اور رحیم؟ رحمان مجھے اس کی وہ صرف لگی ہے جو ایک خاص وقت تک ظالم کے لیے بھی تڑپتا ہے۔ فرعون کی فکر موسیٰ سے زیادہ کرتا ہے، وہ فرعون کو بھی بچانا چاہتا ہے، اس لیے موسیٰ کو دھکے دلوا رہا ہے، اس کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ ابو جہل کو بھی بچانا چاہ رہا ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن جگہ جگہ لوگ پڑھ اور سن رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا آج جو حال ہے جگہ جگہ، یہ بھی میرے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 16 سال کے بعد مجھے یہ نتیجہ ملا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر فراڈ نہ کریں، آپ بھول کے فراڈ کریں لیکن اللہ کے نام پہ نہ کریں۔ آپ مت رکھیں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اگر آپ نے نیچے اس کے کام حرامی جمہوریہ پاکستان کے کرے، خدا کی قسم کو نہیں چلنے دے گا آپ کا، آپ کو اوپر نہیں جانے دے گا۔ یورپ اور امریکہ میں شراب خانے، زنا اور اب تو ہومو سیکشولیٹی آفیشیل ہے، لیکن وہ آپ سے اوپر ترقی کر رہے ہیں۔ چین اور روس کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، ان کو ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ سامنے ہیں آپ کے، کم از کم آپ کے اوپر دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر خلیفۃ الارض دیکھنا ہے تو آپ خود بتائیں کہ زمین پہ اس وقت یا امریکن پریزیڈنٹ پر وہ چل رہا ہے کیوں؟ ہم تو شراب خانے بھی آفیشیل نہیں کر رہے، زنا خانے بھی آفیشیل نہیں ہے۔ اگر ہیرا منڈی میں گانا سنے تو پکڑے جاتے ہیں تماشبین، اور طوائف اور کنجری کو جیل ہو جاتی ہے اگر وہ بتا نہ دے، لیکن 2 کلومیٹر ادھر پی سی کے فلور پہ اگر وہ ناچے اور وزیر ثقافت سامنے بیٹھے تو وہ ثقافتی پروگرام ہوتا ہے اور وہ فنکار اور آپ پرستار ہوتے ہیں۔ 2 کلومیٹر کے فرق سے جو مذہب بدل جاتا ہے یہ اس کے ہاں نہیں بدلتا ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نیچے ہماری حرامی جمہوریہ پاکستان نہیں چلا سکیں گے، یا اسلامی جمہوریہ ایران یا کنگڈم آف سعودیہ کے نیچے آپ اسلام کا نام رکھ لیں، مجھے یہ لگا، لیکن میں اس پہ بات مزید نہیں کرتا۔ کسی کو کیا دوش دینا جب میرے اپنے اندر بتخانے ہیں، 360 قسم کے بت ہیں جو اس کعبے میں ہوتے ہیں۔ میری سائنس نے، ڈاکٹری نے، ہر چیز نے فیل ہو کے مجھے بتایا کہ میرا علم ایک بت تھا۔ بابا جی نے مجھے تو پاگل کہہ دیا، کہتے ہو کہتے عشق لمبی باتیں نہیں کر کے دکھاتا، لمبی باتیں نہیں کرتا، وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو جتنی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں یا تو صرف باتیں ہیں اور یا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آپ نے جہاں اتنا ٹائم دیا 3-4 منٹ کے لیے تجربہ کر لیتے ہیں، بچوں نے بھی لکھا ہوا ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن۔ اللہ قادر اور ناظر ہے، ہم مانتے ہیں جو بھی ڈیوائن پاور ہے آپ نے اس کا جو بھی نام رکھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو اپنے اندر غور کریں، اپنے سانس اور اپنے دل کی طرف غور کریں تو اس کو سن لیتے ہیں۔ کریں آنکھیں بند، کیونکہ تیرے نام سے شروع اور تیرے نام پہ ہی ختم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام اور قرات سے ہی بات شروع ہوئی تھی۔ یہ 5 منٹ مجھے آپ کی زندگی کے چاہیے ہیں، شاید کوئی مردہ دل زندہ ہو جائے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے روبرو چلے جائیں، وہ آپ کے دلوں میں ہے۔ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، آپ خود کر لیں۔ آنکھیں بند کر کے اس کے آگے جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ 1-2 منٹ میں بیان ادھر ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو دل صاف کریں، اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو دل صاف کر لیں۔ دل صاف کرنے کا مطلب ہے معاف کر دیں، دل سے سب کو معاف کر دیں۔ آج اپنے دشمنوں کو دعا دیں۔ نفرت کے خلاف ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، نفرت قبض بیماری ہے، اور خصوصاً جو آپ کے سگے عزیز رشتہ دار ہیں، 2 مرلے پہ مری لڑائیاں ہیں، سگے خونی عزیز رشتہ دار جو مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، بہن بھائی بیوی بچے ماں باپ ہمسائے، مسلمان تو سارے بھائی ہیں، انسان سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے۔ تو آج اپنے ہی بھائی بندوں کو دل سے دعا دو کہ یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر، یا اللہ سب پہ کرم کر، رحم کر، فضل کر، برکت کر، اس سے کرم مانگے، فضل مانگے، دل سے سب کو معاف کر دیں۔ کسی کے لیے آپ کے دل میں غصہ نہ ہو، اور اللہ کی خاطر معاف کریں، یہ اللہ پہ احسان ہوگا، عدل سے آگے ہے احسان۔ اگر معاف کر دو تو یہ افضل ہے۔
اور اگر اس کی خاطر معاف کرو گے تو یہ اس پہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہے. یہی سورہ رحمان کا میسج ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو پھر جب وہ آگے سے نوازے گا وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا. بہت پیار سے، شدید پیار اور شدید خلوص سے، اللہ شدید پیار اور خلوص کا نام ہے. اب اس کے ذاتی نام سے اس کو اپنے دل میں پکاریں، زبان سے بھی نہیں، زبان کے لیے وضو لازم ہے. اپنے دل میں، اپنے خیال میں، وہ آپ کے خیال میں، آپ کی سانس میں، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور بس اس کو سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے. مشکل سے 20-21 منٹ لیتی ہے. زیادہ بڑا مسئلہ ہے بیماری ہے. دن میں 3 بار اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے لیٹ کے جس مرضی حالت میں ہے. کئی بار مریض ہمارا پخانے پیشاب میں لکڑا ہوتا ہے, سنا ہر حال میں جا سکتا ہے. آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے بھی اذان بھی اور قرات سن رہے ہوتے ہیں, ذرا باز آ رہی ہے, لیکن سننے کی شرط میں نے پھر بتایا وہی ہے. دل پاک کو سرنڈر کر دیں, اس کے آگے پیش ہو جائیں
बस तवज्जो और गौर से सुने। लेकिन वैसे मैंने कौमे के मरीज को भी सुनाया, शायद वो टोटल सरेंडर होता है, मुझे उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सिर्फ एक हफ्ता कारी अब्दुल बासित मिस्री की किरात हम इसलिए कहते हैं, वैसे बहुत प्यारी लोगों की किरात है, माजिद साहब ने अभी किरात की थी, शायद उस आशिक ने बड़े इश्क से पढ़ी है, हर दौर में कोई बिलाल होता होगा, हमें उनकी आवाज़ में बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, और भी आवाज़ों में रिजल्ट मिले हैं, लेकिन साइंस डिमांड करती है कि यूनिवर्सलिटी हो, फिर एक ही चीज़ हर जगह चेक की जाए। उनकी आवाज़ में बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, बगैर तर्जमे के इसलिए कहते हैं कि आपका ध्यान तर्जमे की तरफ न चला जाए, लफ्ज़ों की तरफ न जाए, लफ्ज़ों के मालिक के आगे पेश हो। आप लफ्ज़ों से नहीं मांगते, आप लफ्ज़ों के मालिक से मांगते हैं। नहीं तो ये जान पे जुल्म है, कहा का स्टार्ट है, नबी अपनी जान पर जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मुशक्कत के लिए नहीं उतारा। तो आप काबे से नहीं मांगते, काबे वाले से मांगते हैं, उसके आगे पेश हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। बच्चा लिपट लिपट के आ जाता है, माँ पे साफ कर लेती है। मेरी माँ ने आज तक, मैं सबसे नलायक बच्चा हूँ 5 बेटों में से, इसने माशाल्लाह मुझे आज तक तंदूर में नहीं फेंका, आपको भी नहीं फेंकेगा। आप पेश तो उसको देखने का नाम ही नमाज है, और उस तकड़ का नाम ही नमाज है, दुआ है, इबादत है। और यही चाहता है कि मैंने तकदा कहेंगे, हर सोनी चाहती है ये कि भला में कितनी सोनी है, बस ये है, ये तुम सुन भी देखो, बाकी वो कहती बटी है, तो उसको देखने का नाम ही दुआ है। आपके सवाल इसकी पूरी डिटेल alrahman.com को बाबा जी के अपने हाथ किया। अगर बाबा जी की जात पे आप लोगों को एतराज है तो कोई बात नहीं, एतराज लोगों को बेचारा कल जो शहीद हो गया 6 दिन से उसको भी था, तो लेकिन सूरह रहमान पे तो किसी का एतराज नहीं है, ना ये किसी की इजारादारी है ना हमारी है, ये जिसकी है वो कुछ बेहतर जानता है। आप सब उसके आगे पेश होकर जो भी सुन लेगा, रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम इस पे ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसे साइंटिफिकली कैसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, और दुनिया ही डेटा मांग रही है, डेटा तो है। अमेरिका में भी लोगों ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी है, और उन्होंने इसको फॉरगिवनेस थेरेपी का नाम देके वो पिछले 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के सवालात हैं, मैं हाजिर हूँ, हकीकत हाजिर है। डॉक्टर साहब ने कहा था नफरत असल बीमारी है, नफरत, हसद, कीना, बोगस, मनफी सोच, यही काला जादू है, जिन भूत है। और प्यार, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव जो रहमानियत है, जो जालिम से भी प्यार कर रहा है, मोहम्मद अबू जहल को बचा रहा है, मूसा फिरौन को बचा रहा है, ये बेगरज प्यार ही है, और बेगरज प्यार ही इलाज है, अनकंडीशनल। मैंने अपना वक्त निकाला, आपने अपना वक्त निकाला, अपनी हड्डी छोड़ के आए। डॉक्टर साहब का मेहरबान हूँ, इनके 5-5 मिनट में 2-3 हज़ार के मरीज होते हैं, तो इनकी मेहरबानी है, ये नहीं है। नाम इनका बाबा जी बड़ा अच्छा रखे हुए हैं, मस्त मस्त हीलर्स जैसी ऐसे लिखे अपना कारी हजरत मौलाना थोड़े फिक्र नहीं सी आना। बहुत मेहरबानी आप सब। एनी क्वेश्चंस? वी आर ओपन टू योर क्वेश्चंस। alrahman.com पे सारी इसकी तफसील है। जी फरमाएं। जाती तजर्बा बेस्ट आंसर है। जाती तजर्बा करेंगे तो सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन आप बहुत जी बोले। मेरा एक क्वेश्चन तो ये रह गया है कि अगर आपको सपोज कोई अपना हिस्सा नहीं देता, आप उससे नाराज होंगे या उसको वैसे ही छोड़ दें आपने कि आपको हिस्सा नहीं मिल रहा, तो आप नाराज भी नहीं होते, तो वो उसका क्या सोल्यूशन है कि आप उससे नाराज भी ना हो या उसको वैसे ही छोड़ दें? आप अपने हक के लिए कोशिश करें, नाराज होकर तो आपको कुछ नहीं मिलना, कोशिश करें आप अपनी जो भी लीगल तरीका आपका है। आप जब मैं आया हूँ तो आपके बाद में प्रेसिडेंट साहब और एक तनवीर हाशमी साहब बड़ी खूबसूरत बात मुझे बता रहे थे, मिले हैं वो यही मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब असल बात तो यही है कि हमारी रूह कमज़ोर हो जाती है और फिर जिस्म कमज़ोर होता है और बीमार होता है, हम नाम रख देते हैं, वो रूह जिससे जुड़ी हुई है उससे फोकस हट जाता है, और ये मेरी चीज़, मेरा हिस्सा, मेरे मैं शुरू होती है, और फिर तू शुरू होती है, फिर तू मैं हो जाती है। फिर वकील साहबान को मौका मिलता है और फिर चल सो चल साहब। अब तो वैसे हमारा फैसला करता है कि वकील की करना है, जज जी कर लो, तो यही बीमारी। अब हम हंसते हैं, तो आप अपनी कोशिश करें
میں اس سے آگے بتا دیتا ہوں، آپ تو اپنا حصہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کسی زخمی سانپ کو دودھ پلایا ہے، پٹی کی ہے انسانیت کی وجہ سے، ہمدردی کے ناطے، اور اس میں واپسی میں ڈانگ مار دی اور دل میں گھس گیا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیٹرول پا دو اسے میلے، یہ بھی ٹھیک ہے، ڈنڈا لے کے بیٹھے رہے وہاں 25 سال کے نکلے گا تو میرا سر پر. اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا ظرف تھا اور یہ اس کا ظرف تھا. مولا میں نے اسے معاف کیا، اسے ہدایت دے. تھوڑا سا پارٹ ایک اور بھی ہے کہ اب بچے ہیں یا بیوی ہے، اگر آپ کسی کو کہتے نہیں ہو، ریفارمیشن کی طرف آپ نہیں آتے ہو، تو وہ تو نہیں آئے گا. آپ ناراضگی کا اظہار کرو گے تو پھر ہی آئے گا. جی بالکل ناراضگی کرے، لیکن وہ جیسے حضور صاحب نے شروع میں کہا کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ ہے، یہ عدل ہے، لیکن تھپڑ اترے تو ان کا وہ ناراضگی کا اظہار زیادہ نہ ہو جائے. بالکل کریں. جسٹس اللہ کی پہلی ڈیمانڈ ہے. اللہ کہتا ہے منیمم جسٹس کرو. یہ سورہ رحمان میں آیا نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سورج ایک سیکنڈ ہو گیا نا، ایویں کے اندر اس کو شرارت سنی، یہ سارا نظام خراب ہوگا. گاڑی کا پورا انجن اور مختلف پرزے چل رہے ہوتے ہیں، یہ نظام سارا، یہ پلانٹ چل رہا ہے، آپ میچ چل رہے ہیں. اس میں جو بندہ ڈیویشن کرتا ہے ڈیوائن لاس سے، وہ ایک تو خود بھی بیمار ہوتا ہے، سسٹم میں رکھنا اندازی کرتا ہے، سسٹم کی ذات میں آتا ہے. نہ بھی پکڑا جائے ظاہری سسٹم سے تو دوسرے سسٹم میں پکڑا جاتا ہے. لیکن اس کو اگر سارے پرزے باقی مل کے یا تو معاف کر دیں تو وہ پھر بھی گاڑی چل جائے گی، اس کی جگہ پہ تھوڑا گزارا کر لیں، اور یا پھر مینڈنگ بیس یوز کرنے پڑیں گے آپ. لیکن یہ بات وہاں کی کر رہے ہیں ہم جہاں آپ کے ویز بھی بند ہو گئے نا، تھک گئے ہو، آپ کی عدالت میں بھی نہیں چل رہی نا، آپ کے پاس ڈاکٹری میں بھی نہیں کچھ چل رہا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذاتی وسائل جو ہیں وہ نہیں پورے پڑ رہے، آپ کو جسٹس بھی نہیں مل رہا. آپ اللہ کی بے وقوف مخلوق کو جو آپ سے زیادتی کر رہا ہے اسے اس کی خاطر معاف کرے نا، خود سر پہ سانچ چاڑ دے. کہتے ہیں بچے کی ماں پسانی ہوئے کہ بچے نہ پیار کر رہا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کون مثال ہو نا جڑا مالک ہے انہوں نے کہ تیرا ہے کہ میں معاف کیتا. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پوچھا آخر موسیٰ تجھے ترس نہیں آیا فرعون پہ یا شداد پہ جو بھی کر تو انہوں نے کہا مولا کو بڑا کافی کسی بڑی بڑی میں گیا ہوں بس بہت کہ تو مجھے اپنے جلال و اکرام کی قسم اس نے مجھے آواز نہیں دی. وہ فرعون بڑھیا سے تو آواز دے دے دیا اس نے مجھے آواز ہی نہیں دی. مجھے آواز دیتا میں ابھی بھی معاف کرتا. موسیٰ علیہ السلام تو مجھے لیکن مدعا میں پاتا سو. سرکار دو عالم نے یہ نقطہ سیکھا ہوا جن کے آپ امتی ہیں. انہوں نے طائف میں فرشتہ آ کے کہہ رہے ہیں جنہیں آپ معصوم کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اچھے پر اشارت کر رہے گئے جی یہ پہاڑ مارو ان پہ، ان کے بچے ڈال جائیں. انہوں نے کہا سمجھو نہیں کہ میں پہاڑ نہیں چک سکتا، میں ویسے 2 منٹ انجن لاتے نا. خبردار شاید ان میں سے کوئی آگے نکلے گا، میں معاف کر دوں تو اس نسل میں ایڈی اجڑی اس پسند اسی سمجھے ہوئے ہری ہوئے، وہ ہری ان کی معافی سے ہوئی. یہی سبق ان کے دوتوں پوتوں نواسوں نے لیا ہوا ہے. تو کربلا میں وہ تیر یہاں کھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اونٹنی نے چیخ ماری، اونٹنی نے چیخ ماری تو باہر غلط کے اوپر گر گیا شاید. انہوں نے کہا جی چیخ نہیں ہوئی. ساڑھے نانے نے بھی کیا سی دانت شہید ہو گئے مولا میری قوم کو پتہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے ہم اسی جا پش گر رہے پیسہ ہونا نہیں چاہیے، کچھ نہیں ہوگی. ناکتے مکہ وجہ آئے کہ لگ پتہ جانتا ہے ابا بھی مارا کے گال نکل جاتی ہے، دانت بھی ساتھ شہید ہو جائے. اس وقت برداشت کر کے دعا دینا، گالی کھا کے دعا دینا، اسے سید کہتے ہیں. یہ فقیر یا اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اب کرائٹیریا یہ ہے، یہ پریکٹیکل کا درود ہے. ویسے تو سارے ہی پڑھتے ہیں، آج مہینہ ہی ان کا چل رہا ہے ماشاءاللہ. معاف کر دینا، لیکن آپ کا حق ہے، اس کے لیے لڑیں. یہی جہاد ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ. مجھے یہ ڈیفینیشن پتا ہے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا کوئی جہاد ہے یا دمال ہے، جو بھی کرنا. جب ہم جہاد کریں گے تو پھر نفرت بھی ہوگی، پھر اس میں سارے فیکٹر آئیں گے. آپ کی اس کے لیے نفرت ہوگی، آپ یہ چاہیں گے کہ میرا بھائی سیدھی راہ پہ آ جائے. شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، شکریہ. شکریہ.